بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے فقہ الاقلیات کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے فقہ کے بارے میں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے جونیئر طلبہ بھی ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے فقہ کا نام بہت کم سنا ہو یا اس کی تعریف سے ابھی نہیں گزرے ہوں، اس مرحلے سے نہیں گزرے ہوں جہاں اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اصل میں دین جو ہے دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دین جو ہے دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہمارے عملی مسائل، ہے نا، اور ایک ہیں ہمارے فکری مسائل، نظریاتی مسائل۔ تو جو ہمارے عملی مسائل ہیں ان کے سلسلے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اسے ہم فقہ کے تحت ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہماری زندگی کے جو عملی مسائل ہیں، پریکٹیکل ایشوز ہیں، اس میں دین کی رہنمائی کیا ہے، یہ ہم فقہ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے نظریاتی مسائل ہیں، خیالات، نظریات، افکار، یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں علم الکلام میں۔ تو علم الفقہ اور علم الکلام، ٹھیک، تو علم الکلام کے تحت نظریاتی مسائل آتے ہیں اور علم الفقہ کے تحت ہمارے عملی مسائل آتے ہیں۔ اب یہ جو فقہ ہے، جو ہمارے عملی مسائل پر جہاں گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ تو مطلب یہ کہ اس کا جو پورا ڈیولپمنٹ ہوا ہے شروع سے اب تک، جس میں 4 امام ہیں، مشہور امام 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور بھی کئی امام ہیں، لیکن ان 4 کے مسلک زیادہ مشہور ہوئے۔ باقی اور بھی امام تھے لیکن ان کے مسلک جو ہیں وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے، کچھ صدیوں تک مشہور رہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے گئے، لیکن پھر بھی اور بھی مسالک ہیں۔ تو یہ جو پورا ڈیولپمنٹ ہوا فقہ کا، وہ مسلم ملکوں میں ہوا، جہاں مسلمان اکثریت میں بھی تھے اور حکومت میں بھی تھے، قانون بھی وہی بناتے تھے اور قانون کو وہی چلاتے تھے۔ تو اس لیے وہ جو پورا ماحول تھا وہ اسلامی ماحول یا مسلم ماحول تھا۔ اس میں جو مسائل عملی زندگی سے متعلق تھے وہ سب ڈسکس ہوئے اور ان پر کام ہوا۔ اب ادھر بالکل ابھی حال میں آپ کہہ دیں کہ 100 سال کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اچھا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں ایسے ملکوں میں جا کے رہتے ہوں مستقل طور پر، جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو، غیر مسلموں کی اکثریت ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ اگر جاتے تھے تو دعوت کے نقطہ نظر سے جاتے تھے، وہاں دعوت دینا شروع کرتے تھے اور بہت ہی کم عرصے میں وہاں دین پھیل جاتا تھا۔ تو اس لیے وہ زیادہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کچھ دن کے کچھ مسائل ہوتے تھے پھر وہ حل ہو جاتے تھے، تو الگ سے سوچنے نہیں بیٹھتے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے نا۔ تو کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں غیر مسلم حکومت ہو اور غیر مسلم اکثریت ہو اور وہاں مسلمان مستقل طور پر رہ رہے ہوں، ان کی کالونیاں مستقل طور پر ہوں۔ لیکن اب ایسا ہوا پچھلے 100 سال میں کہ ایک تو بہت سے مسلمان اپنے مسلم ملکوں کو چھوڑ کر مغرب میں جا بسے، یورپ میں، امریکہ میں، اور ان کے جا بسنے کی مختلف وجوہات تھیں۔ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تو
تعلیم اور معاش، کیونکہ جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کا انتظام اور بہتر معاش کا انتظام جو ہے وہ ان ملکوں میں تھا، تو وہاں جا کے بسنے لگے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلم ملکوں میں استبداد کی وجہ سے، ڈکٹیٹر سخت آمریت کی وجہ سے جو حریت پسند لوگ ہوتے تھے تو ان کا گویا کہ زندگی تنگ ہو جاتی تھی، تو وہ آزادی کی تلاش میں وہاں جاتے تھے۔ تو بہت سے لوگ معاش کی تلاش میں، بہت سے لوگ تعلیم کی تلاش میں، اور بہت سے لوگ آزادی کی تلاش میں، جس میں بہت سے اسلام پسند بھی تھے، کہ اسلام پسندوں پر جب بہت سخت ان کے اوپر گویا کہ دنیا زمین تنگ کر دی گئی مسلم ان کے اپنے ملکوں کی، تو وہ چھوڑ کر پھر ان ملکوں میں چلے گئے جہاں ان کو آزادی ملے، اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مغربی ملکوں میں جا کے بسے۔ تو اب وہاں پر یہ لوگ مستقل بسے، ٹھیک، مستقل بسے۔ ایسا پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن اب ضرورت پڑی اور لوگ جو ہے غیر مسلم ملکوں میں جا کے مسلمان بسنے لگے۔ تو وہاں ظاہر ہے ان کا وجود جو ہے وہ ایک مائنارٹی کا ہوتا تھا، اقلیت کا۔ شروع میں گزارا ہوتا رہا، بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے جو یہاں کے مخصوص مسائل ہیں، مخصوص مسائل، مخصوص حالات کی وجہ سے، تو ان کا حل سامنے آنا چاہیے، ان کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس پر گفتگو شروع ہوئی، کانفرنس سے ہوئی، علمی کانفرنس سے، سیمینار۔ اچھا، ایک اور شکل پیدا ہوئی کئی ملکوں میں۔ کئی ملک ایسے تھے جہاں مسلمان وہاں بسے ہوئے تھے، وہاں حکومت میں تھے، ٹھیک ہے، تعداد کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ہے نا اکثریت میں نہیں رہے ہوں، لیکن وہ وہیں بسے ہوئے تھے اور ان کی وہاں حکومت تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ تبدیلی ہوئی اور وہ جو حکومت کرتے تھے ان کے ہاتھ سے اقتدار چھن گیا، اور پہلے استعمار کے ہاتھ میں اقتدار آیا، پھر ملک کے جو غیر مسلم اکثریت تھی اس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ تو جو مسلمان تھے جو پہلے وہاں اقلیت کے طور پر نہیں بسے تھے، لیکن وہ اقلیت میں ہو گئے، حالات ایسے ہوئے، وہ تو وہاں 1000 سال سے بسے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ اقلیت ہو گئے، حکومت سے بھی گئے اور ان کی شان و شوکت بھی نہیں رہی۔ تو جیسے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، چین کے بہت سی ریاستیں ہیں، اس سے پہلے سوویت یونین اور اب روس کی ریاستیں ہیں، افریقہ کے کئی ممالک ہیں۔ تو جہاں مسلمان وہاں کے حالات بدلنے کی وجہ سے، انہوں نے خود نقل مکانی نہیں کیا، وہ خود نہیں گئے، لیکن حالات بدلنے کی وجہ سے ان کا اسٹیٹس بدل گیا اور وہ اقلیت شمار ہوئے۔ تو یہ سچویشن بنی، ٹھیک۔ اب ایسا ہے کہ پہلے جو ہمارا مسلم ملکوں کے اندر جو فقہ بنی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلم ملک میں کسی ضرورت کے تحت تو جائیں، چلے آئیں، لیکن وہاں جا کر بسنا نہیں ہے۔ یہ ہدایت تھی فقہ کی کہ آپ کو غیر مسلم ملکوں میں، جس کو دارالحرب کہتے تھے یا دارالکفر کہتے تھے، اس میں جا کر بسنا نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی، بھئی لوگ تو بسے ہوئے ہیں اور وہ اقلیت میں ہو گئے، دارالکفر میں ہو گئے۔ دارالاسلام میں بسے ہوئے تھے اور دارالاسلام دارالکفر میں تبدیل ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ تو یا تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ سب جگہیں چھوڑیں اور آپ جا کے مسلم ملکوں میں بسیں، لیکن اس کا تو دروازے سب بند ہے۔ کروڑ لوگوں کو کون سا ملک اپنے اندر آنے دے گا، اور کس ملک کے وسائل ہیں جو ان کے لیے کافی ہو جائیں؟ تو یہ سب غیر فطری چیزیں تھیں۔ تو اسی لیے پھر فقہ الاقلیات جو ہے بہت ہی بڑے سوالوں کے ساتھ سامنے آیا کہ بھئی یہ جو اقلیتوں میں مسلمان جہاں جہاں رہ رہے ہیں، مائنارٹی میں،
ان کی خاص فقہ ایک ہونی چاہیے. تو فقہ میں سے ایک شاخ نکلی، نئی برانچ، فقہ الاقلیات کے نام سے، جس میں اس پر ڈسکس کیا جانے لگا کہ جو مائنارٹیز ہیں، مسلم مائنارٹیز، ان کے جو مخصوص حالات ہیں ان میں ان کے لیے خاص احکام کیا ہوں، شریعت کے خاص احکام کیا ہوں، جو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسلم ملکوں میں بستے ہیں، لیکن ان کو اس کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. تو ابھی ہم اسی پر پھر آگے گفتگو کریں گے. یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ فقہ میں تلاش کرتے ہیں کہ فقہ الاقلیات کا نام کہیں استعمال ہوا ہے تو آپ کو پرانی فقہ میں کہیں نہیں ملتا. آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو کہیں آپ کو فقہ الاقلیات نہیں ملے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی نئی بدعت ہے کیا اس زمانے کی فقہ الاقلیات؟ لیکن اگر آپ یہ جان لیں کہ یہ سچویشن ہی پہلے نہیں تھی جو ابھی ہے، تو یہ نئی سچویشن کی پیداوار ہے، نئی صورتحال کی پیداوار ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلام تو ہر حالات میں، ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح کی صورتحال میں رہنمائی دیتا ہے. اور یہ جو فقہ الاقلیات کے تحت جو رہنمائی لی جائے گی وہ بھی کتاب و سنت سے لی جائے گی، کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصولوں سے لی جائے گی. تو یہ ہے جو ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگ بیک گراؤنڈ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، کچھ فیملیئر ہوئے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک؟ تو یہ جو فقہ الاقلیات ہے اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا. سب سے پہلے تو نام جو تھا وہ یہ تھا کہ غیر مسلم ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل، اس عنوان سے گفتگو کی جاتی تھی. علامہ یوسف قرضاوی نے اس موضوع پر پہلی کتاب لکھی اور اس عنوان سے لکھی کہ مسلمانوں کے مسائل غیر مسلم ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل. بعد میں پھر اس کے مختلف نام سامنے آئے، فقہ الاقلیات، فقہ فار مائنارٹیز، فقہ تعایش، کو ایگزسٹنس، کی مختلف کمیونٹیز مل کر ایک ساتھ کیسے رہیں، اس میں مسلمان کیسے شریک ہوں، میوچول انٹروڈکشن، فقہ التعارف ہے نا، اور سٹیزن شپ، فقہ المواطنہ، اور دعویٰ، فقہ الدعویٰ. تو یہ ساری نئی گفتگویں سامنے آئی. فقہ الاقلیات کے تحت جو اہم موضوعات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، اور وہ وہی ہیں جو کہ خود ان کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پریزنس سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ تو آیا اقامت کا، یعنی ریزیڈنسی کا، کہ کیا آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے اقامت اختیار کر سکتے ہیں، آپ وہاں مقیم ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے تو فقہ میں یہی کہا گیا تھا کہ نہیں مقیم ہو سکتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے یہ کہنا مشکل ہو گیا. تو اس لیے نئی صورتحال میں پہلے اس مسئلے کو حل کیا گیا کہ یہ جو لوگ ان مخصوص حالات میں ان ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کا وہاں رہنا جائز ہے. تو احساس گناہ کے ساتھ نہیں رہیں کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک طرح سے گناہ کر رہے ہیں، یا ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، ملکوں کی صورتحال اور ان کی تقسیم اور پوری دنیا کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے نا، ایک عالمی بستی بن گئی ہے، ایک عالمی قریہ بن گیا ہے. اور اس میں اب وہ ساری پابندیاں درست نہیں ہوں گی. چنانچہ پہلی بات جو ہے وہ ریزیڈنسی کی تھی، اقامت کی تھی کہ آپ مقیم ہو سکتے ہیں. اگلا مرحلہ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے مقیم تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہاں کی شہریت بھی لے سکتے ہیں، سٹیزن شپ؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکہ جائیں اور وہاں ضرورت کے 5 سال 10 سال 15 سال گزار کے واپس آ جائیں ایک ریزیڈنٹ کی حیثیت سے، لیکن کیا آپ وہاں کے سٹیزن بھی بن سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اہم تھا کہ سٹیزن کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ مستقل طور پر وہاں رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہے نا،
اور اب وہاں پر بحیثیت ایک سٹیزن کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جو حقوق ہوتے ہیں ان سب میں آپ ان سب کو اویل کریں گے، ذمہ داریوں کے پابند ہوں گے اور حقوق کا مطالبہ کریں گے بحیثیت ایک سٹیزن کے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سامنے آیا، کیا؟ سٹیزن شپ کا، جس کو ہم المواطنہ کہتے ہیں۔ تو المواطنہ کے نام سے بہت ساری بحثیں ہم کو ملتی ہیں، ٹھیک؟ ظاہر ہے کہ المواطنہ کے پھر تقاضے بھی ہوتے ہیں، ملک کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں شریک ہونا، اور ملک کے قانون کی پابندی کرنا، اور ملک کے نظام کی ایک طرح سے اطاعت کرنا، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے بھی آگے ایک مسئلہ آتا ہے پارٹیسپیشن کا۔ پارٹیسپیشن، شرکت، کہ بھئی جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو آپ وہاں کی بہت ساری چیزوں میں شریک ہوں گے، وہاں کے اداروں میں شریک ہوں گے، وہاں کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں شرکت کریں گے، آپ وہاں کے ووٹر ہیں، ووٹ دیں گے، آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، آپ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ وہاں پر جو پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا حصہ بنیں گے، آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کریں گے اور وہاں کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ پھر آپ وہاں کی جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن، اس میں شامل ہوں گے، وہاں کی جو عدلیہ ہے، عدالتی نظام، اس کا حصہ بنیں گے، اور پھر وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بھی شامل ہوں گے، تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم دیں گے۔ تو اس طرح سے گویا کہ جو پورا جو وہاں کا نظام ہے اس نظام میں آپ شامل ہوں گے نا، اس سے الگ تھلگ تو آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو پھر پارٹیسپیشن کی بات آئے گی، اس کے سلسلے میں پھر بحثیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں۔ پھر ایک مسئلہ حیثیت کا ہے کہ آپ کس حیثیت میں، شرعی لحاظ سے کس حیثیت میں وہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جو حیثیت پر بات ہوتی تھی وہ یہ تو ہوتی تھی کہ مسلم ملکوں میں جو یا تو مسلمان ہوتے ہیں یا جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو ان کی حیثیت ذمہ کی ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت مسلم ملک میں رہتے ہیں، تو ان کو غیر مسلم جو مسلم ملک میں رہتے ہیں معاہدے کے تحت ان کو ہم ذمہ کہتے ہیں، اہل الذمہ، ٹھیک؟ لفظ برا نہیں ہے، ذمہ کہتے کہتے برا لگنے لگا ہے، ورنہ تو ذمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، وہ غیر مسلم جن کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اہل الذمہ کا۔ تو اپنے زمانے میں یہ ایک ریسپیکٹ فل اصطلاح تھی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو عارضی طور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کو مستأمن کہتے ہیں، اور پھر مسلم ملکوں کا دوسرے ملکوں سے جو تعلق ہے وہ یا تو مسلم ملکوں کا ان سے معاہدہ ہوگا تو دارالعہد ہوں گے، یا ان سے معاہدہ نہیں ہوگا، جنگ کی کیفیت ہوگی تو دارالحرب ہوگا۔ یہ الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن مسلمان افراد غیر مسلم ملک میں ایک معاہدے کے تحت رہیں، مسلمان افراد غیر مسلم ملک میں ایک معاہدے کے تحت رہیں، یعنی ذمہ کا اپوزٹ، ذمہ کا، اہل الذمہ کا اپوزٹ، وہ تصور ہی نہیں تھا، اس لیے اس پر کبھی بات نہیں ہوئی ہے نا۔ ابھی ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی کہ آپ جو ہے وہ رہیں گے غیر مسلم ملک میں، اور وہاں کی غیر مسلم حکومت سے آپ کا ایک معاہدہ ہوگا، سٹیزن شپ کا معاہدہ، ریزیڈنس شپ کا معاہدہ، جو بھی معاہدہ ہو، اگر آپ محض مقیم ہیں تو مقیم والا معاہدہ ہوگا جس کے آپ پابند ہوں گے، اگر آپ شہری ہیں تو شہری والا معاہدہ ہوگا جس کے آپ پابند ہوں گے۔ تو اس حیثیت کو فقہ میں کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا تھا، تو اس کے اثرات پر نئے ڈسکشن ہے یہ سب میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اب آپ کو آگے چل کے ان سارے ڈسکشن کو دیکھنا ہوگا، آپ پڑھیں گے
کہ اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اس پر، تو یہ سارے جو ہے یہ فقہ الاقلیات کے تحت ہونے والے ڈسکشن ہیں۔ پھر ریلیشن شپ ود ادرس، دوسروں سے تعلق ہے نا۔ تو اب یہ تعلق جو ہے ظاہر ہے کہ اب آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے۔ پہلے کے لوگ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ان کے مسلمان مسلم ہوا کرتے تھے، بہت کم غیر مسلم پڑوسی ہوتے تھے، لیکن یہاں تو آپ غیر مسلموں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کے بہت سے معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کے بہت سے معاملات ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ لین دین ہوگا۔ اس لین دین میں کچھ چیزوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ حلال سمجھتے ہیں، آپ حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ ان کی کمپنیوں میں آپ ملازمت کریں گے، آپ کی دکانوں میں یا کمپنیوں میں وہ ملازمت کریں گے، تو اس طرح سے ایک ادرس کے ساتھ ریلیشن شپ کا ایک نیا منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بڑے اہم مسائل ہیں، موضوعات ہیں جن پر فقہ الاقلیات کے تحت گفتگو کی جاتی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ میں فقہ الاقلیات کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو میں ان سب کی تفصیل نہیں بتا سکتا کہ ان سب میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئے، کیا کیا رائے بنی، کیا کیا اوپینین ہوئے، یہ سب تو ہر ایک پر ایک الگ سے ایک لیکچر کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی تو ہم پوری فقہ الاقلیات کا ایک تعارف پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ پھر بہت سے فروعی مسائل ہیں جو روز روز آتے ہیں سامنے آپ کے، ہے نا۔ آئلی قوانین، فیملی لاز سے متعلق مسائل ہیں، مالیاتی مسائل ہیں، فائنینشیل میٹرز، عبادات کے مسائل ہیں، ورشپ میٹرز، ملازمت کے مسائل ہیں، امپلائمنٹ میٹرز۔ اب حکومت نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق جو ہے وہ نیل اینڈ وائڈ ہوگی نہیں۔ تو ہمارے درمیان تو یہ بحث تھی کہ 3 طلاق 3 ہوگی یا 1 ہوگی، حکومت نے قانون یہ بنا دیا کہ وہ تو 0 ہوگی نہیں۔ تو اب اس قانون کے ہوتے ہوئے اب آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ فقہ الاقلیات کا مسئلہ ہے۔ آپ کا اس کے سلسلے میں مطلقہ کو آپ کو کہ یہ تھا کہ مطلقہ کو ہمیں مخصوص قسم کے کچھ متاع دے کے اس کو رخصت کر دینا ہے مطلقہ بیوی کو۔ اب حکومت نے قانون بنا دیا کہ وہ اس کو زندگی بھر جو ہے مینٹیننس ملنا چاہیے، تو اب آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ احتجاج کریں گے، آپ کہیں گے قانون بدلو، بدل بھی سکتی ہے حکومت جیسے اس سے پہلے بدلا، لیکن اگر نہیں بدلے تو ایسے بہت سے فیملی لا سے ریلیٹڈ ایشوز آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اور آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں، مالیاتی مسائل آئیں گے کہ پتہ چلا کہ یہاں پر تو کوئی اسلامی بینک نہیں ہے، غیر سودی بینک نہیں ہے، غیر سودی بینک بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور سودی بینک ہیں، اور پھر وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری بہت ساری تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں کہ اس سے الگ ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے مالیاتی مسائل آئیں گے، عبادت سے متعلق بھی مسائل آئیں گے، عبادت سے متعلق بھی مسائل آئیں گے، جیسے کہ اذان پر پابندی لگا دے اگر کہیں پر، تو آپ کو کیا کرنا ہے نا۔ ہوا فجر کی اذان کے اوپر پابندی لگائی گئی مہاراشٹر میں، تو لوگوں نے اس کو پھر ایکسیپٹ کیا، اس کے ساتھ جو ہے مطلب ڈیل کیا کیسے کرنا ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں مسائل آئیں گے کہ یہاں پر پتہ چلا کہ آپ کسی ہوٹل میں جاب کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ سور بھی ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے شراب بھی ہوتی ہے نا، اور جن کمپنیوں میں جاتے ہیں ان کمپنیوں میں بہت سا حرام اور بہت سا حلال ہوتا ہے۔
تو اس طرح سے آپ کہاں ملازمت کریں، کیا ملازمت کریں، حکومت کی ملازمت، فوج کی ملازمت، پولیس کی ملازمت. پتہ چلا کہ امریکہ میں مسلمانوں نے فوج میں کو جوائن کیا. ظاہر ہے کہ وہاں رہ رہے ہیں تو فوج میں بھی رہیں گے، یا بہت سے فوجی مسلمان ہو گئے. اب امریکہ کی فوج نے جو ہے وہ عراق پہ حملہ کر دیا، افغانستان پہ حملہ کیا، تو اب ان فوجیوں کا کیا رول ہوگا، ہے نا؟ تو ایسے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ فقہ الاقلیات کے تحت ڈسکس ہوں گے. یہ بہت سارے ہیں، ان کی بہت لمبی تعداد ہے اور طرح طرح کے ہیں. بعض کا تعلق جغرافیائی سچویشن سے، مطلب اقلیت میں ہونے سے نہیں ہے، لیکن ہے تو اس کا تعلق جغرافیہ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان ملکوں کا مسئلہ ہے جن ملکوں میں مسلمان کم ہیں، لیکن مسئلہ جغرافیائی ہے. مثال کے طور پر وہ ممالک جہاں پر کہ دن جو ہے وہ تقریباً 20 گھنٹے کا ہوتا ہے کم و بیش، اور رات جو ہے وہ 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اسی میں مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی سب ہو جاتی. تو وہاں پر روزے رکھنے کا کیا ہوگا، نمازوں کا کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اب یہ مسئلہ تو اگر وہ مسلم ملک ہوتے تب بھی رہتا، لیکن اتفاق یہ کہ وہ مسلم ملک نہیں ہے، غیر مسلم ملک ہے. اور آپ کو طے کرنا ہے اپنے سلسلے میں کیسے ہم نمازوں کی کیسے ترتیب بنائیں گے، روزے کی کیسے ترتیب بنائیں گے. تو اس طرح کے مسائل بھی آئیں گے. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں فقہ الاقلیات کے کچھ اہم اصولوں کی طرف، جن اصولوں پر فقہ الاقلیات پر کام کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے. وہ بہت اہم اصول ہیں. مثال پہلا اصول یہ ہے جو سب سے اہم ہے، جس کی بنا پر فقہ الاقلیات وجود میں آئی ہے، وہ ہے شریعت کا، فقہا کا ایک بہت بڑا اصول کہ تتغیر الاحکام بتغیر الاحوال والازمان والامکنۃ والانسان. تتغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان والحال والانسان، کہ زمان، مکان، احوال اور انسان کی تبدیلی سے احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں، شریعت کے احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، ٹھیک، جسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ برتنا ہوتا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ واقعی ایسی تبدیلی ہو گئی ہے، اتنے بدلے ہوئے حالات ہیں، اتنا بدلا ہوا زمانہ ہے، اتنی بدلی ہوئی جگہ ہے، ایسے تبدیلی انسان میں آئی ہے جس کی وجہ سے احکام میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن اصول ہے یہ، اس کو برتنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، احتیاط میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصول ہے، سب اس کو مانتے ہیں کہ زمان و مکان اور احوال و انسان کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہوتے ہیں. تو چونکہ مسلم اقلیتی ملکوں میں حالات کافی مختلف ہیں مسلم ملکوں کے مقابلے میں، اس بنا پر اس اصول کو برتنا جو ہے وہاں زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، دلچسپ مثال ہے کہ مغربی ملکوں میں ملک بینک ہوتے ہیں، یعنی دودھ کے بینک ہوتے ہیں، کہ بچہ پیدا ہوا اور ماں دودھ پلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک، تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی دایا کو تلاش کرتے تھے، وہ دودھ پلا دیتی تھی، کوئی رشتہ دار دودھ پلا دیتی تھی عورت، ہے نا؟ تو رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اس میں بہت سارے مسلم ملکوں میں جہاں آپ مسلم آبادی میں رہتے ہیں وہاں یہ سارے انتظام ہو جاتے ہیں. ٹھیک، اب آپ پتہ چلا کہ آپ ہیں ایک غیر مسلم ملک میں، آس پاس سارے غیر مسلم ہیں، آپ اکیلے ہیں. ٹھیک، یا چند لوگ ہیں جس میں آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. اب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے دودھ کا مسئلہ ہے، اور دودھ نہیں ملے تو اس کی صحت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو وہاں دودھ کا انتظام کیا جاتا ہے. وہاں ہوتے ہیں، کیا نام ہے، ملک بینک ہوتے ہیں، دودھ کے بینک ہوتے ہیں، اور اس میں جن عورتوں کے پاس دودھ ہوتا ہے ان کی چھاتی میں وہاں دودھ لے جا کے ڈونیٹ کر دیتی ہیں یا بیچ دیتی ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں الگ الگ ملکوں کے قوانین کے لحاظ سے. اور وہاں پر دودھ جمع ہوتا ہے، پھر وہیں سے دودھ مل جاتا ہے.
پروسیس ہو کے اور چیک ہو کے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ دودھ جو جمع ہوتا ہے وہ بہت سی عورتوں کا ہوتا ہے، سب مکس ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس عورت کا ہے۔ تو وہ دودھ لے کے پلانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے جو رضاعت ثابت ہوگی وہ کس سے ثابت ہوگی؟ اس بچے کی رضائی ماں، رضائی بہن کون بنے گا؟ رضائی بھائی، رضائی باپ، یہ سب کون بنیں گے؟ بھئی آپ اپنے ملک میں تو آپ کو پتا رہتا ہے کہ فلاں نے دودھ پلایا ہے، وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کے رشتہ دار رضائی رشتہ دار ہو گئے، لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، جس طرح سے بلڈ بینک سے بلڈ لیتے ہیں ویسے ہی ملک بینک سے ملک لیتے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، بچے کی جان بھی بچانا ہے۔ تو یہ ہے مختلف مسائل ایسے ملکوں کے جہاں مسلمان بہت کم ہیں۔ دیکھیں مسلمان جو مسلم مائنارٹیز ہیں یا اقلیتیں، وہ بھی کئی لیول ہیں، کہیں پر بہت زیادہ ہیں، جیسے ہندوستان ہے 20 کروڑ مسلمان ہیں، بہت سے مسلم ملکوں میں اتنی آبادی نہیں ہے، بہت سے کیا تقریباً 1-2 کو چھوڑ کے سب جگہ اتنی آبادی نہیں ہے جتنے مسلمان یہاں اقلیت میں رہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، تو یہاں وہ مسائل نہیں ہے، لیکن جہاں پر پتہ چلا پورے ملک میں 1000 2000 5000 مسلمان ہیں، وہ بھی دور دور بستے ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ مسائل زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ فقہ الاقلیات پر اور مخصوص حالات میں مسلمانوں کے مسائل پر وہاں کے غور کرتے ہیں، شریعت کے رہنمائی اختیار کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو تمام فقہی رائیوں سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف حنفی مسلک پہ چلیں گے، صرف شافعی مسلک پہ چلیں گے، اس سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ ایک مسلک کے اندر اتنی کشادگی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہت سے نئے حالات کو ایڈریس کر سکے۔ تو آپ کسی مسئلے میں اس مسلک کی رائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی مسئلے میں اس مسلک کی رائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تب جا کے آپ، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ دین پر بہتر طریقے سے عمل ہو، یہ مقصود ہے، اور اس مقصود کی تکمیل کے لیے سارے جو فقہی مدارس ہیں، مسالک ہیں، ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، ظاہری اور وغیرہ وغیرہ، اور پچھلی آراء، قدیم آراء، تو یہ سب کے سب جو ہے وہ امت کا سرمایہ ہے جن سے آپ حسب ضرورت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مقصد شریعت سے فرار نہیں ہو، مقصد شریعت سے لوگوں کو جوڑنا ہو، شریعت کو لوگوں کے لیے قابل عمل بنانا ہو، یہ اصل مقصد۔ تیسرا جو اصول ہے وہ اجتماعی ضرورت کی رعایت۔ اجتماعی ضرورت ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے انفرادی ضرورت، ایک ہوتی ہے اجتماعی ضرورت۔ ٹھیک، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، انفرادی ضرورت کیسے؟ جیسے کہ آپ یا کوئی جو ہے وہ اپنا راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، صحرا میں گم ہے، اور اب اس کو جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، تو خنزیر کا گوشت ہے خالی، اگر نہیں کھائے تو مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، مردار کا گوشت ہے وغیرہ ہے تو وہ نجس پانی ہے وہ بھی پی سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو یہ انفرادی ضرورت ہے، ایک آدمی کا اپنا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، ایک ہوتی ہے پوری کمیونٹی، پوری قوم کا مسئلہ، پوری قوم کا مسئلہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کار انشورنس ہے، تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ کار خریدتے ہیں تو اس کا انشورنس کرواتے ہیں، چاہے آپ فل انشورنس کرائیں یا تھرڈ پارٹی انشورنس کرائیں، انشورنس تو کرانا پڑتا ہے، ورنہ آپ کار لے کے سڑک پہ نہیں آ سکتے، جرم ہے۔ اب آپ کہیں اچھا انشورنس حرام ہے،
اور جس وجہ سے دوسرا انشورنس حرام ہے اسی وجہ سے کار انشورنس بھی حرام ہے. صحیح. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں ایک تو فرد کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر میں ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں گاڑی نہیں خریدوں گا, میں آٹو سے کام چلا لوں گا, رکشہ سے کام چلا لوں گا, سائیکل سے چلا لوں گا کام, گاڑی نہیں خریدوں گا. اچھی بات ہے, یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے نا, تو انفرادی ضرورت کو میں نے ڈیل کر لیا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ انشورنس کار انشورنس حرام ہے اور پورے ملک کے سارے مسلمانوں کے لیے اب وہ انشورنس لینا ناجائز ہے, اس لیے کار لینا ناجائز ہے, بائک لینا ناجائز ہے, ٹرک لینا, بس لینا سب ناجائز ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمان اس ملک کے وہ بغیر کسی ٹرانسپورٹیشن کے رہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلے گا یا کتنے خطرناک نتیجے نکلیں گے؟ میں گاڑی نہیں خریدوں تو کوئی بڑا خراب نتیجہ نہیں نکلے گا, میں جھیل لوں گا. لیکن میں یہ کہوں کہ پوری قوم بغیر گاڑی کے رہے, بغیر بائک کے رہے, بغیر اس کے رہے, بغیر ٹریکٹر کے رہے, بغیر ٹرک کے رہے, تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ایک دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم بہت ہی خطرناک قسم کے معاشی پسماندگی کی طرف چلی جائے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قوم کے پاس اگر ٹرانسپورٹیشن ہی اپنا نہیں ہے تو پھر نہ تو اس کا بزنس ہوگا, نہ اس کی تجارت ہوگی, نہ صنعت ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. تو ایک ہوتی ہے قوم کی ضرورت, اجتماعی ضرورت, کہ میں اتنی بڑی آبادی کو, کمیونٹی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے لیے کار خریدنا حرام ہے. ایک ہوتی ہے انفرادی ضرورت. تو فقہ الاقلیات میں اجتماعی ضرورت کی خاص طور سے رعایت کی جاتی ہے. اور اصول یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا, اس میں درجات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حالت اضطرار, موت, حالت ضرورت یعنی زندگی متاثر ہو جائے, اور ایک ہوتی ہے حالت حاجت کہ آدمی کو دقت پیش آئے, ڈسکمفرٹ ہو جائے وہ. تو کہتے ہیں کہ فرد کی ضرورت کا جو حکم ہے وہی قوم کی یا اجتماعیت کی حاجت کا ہوگا. اس بات کو سمجھ لیں. یعنی ایک چیز ہے جو حاجت کا درجہ رکھتی ہے, ضرورت کا درجہ نہیں رکھتی ہے. تو فرد کے لیے تو اس میں گنجائش کم ہے, لیکن پوری اجتماعیت کے لیے اس میں گنجائش زیادہ ہے. سمجھ گئے؟ تو جو چیز فرد کی ضرورت ہے وہ چیز اجتماعیت کی, یعنی جو چیز فرد کی حاجت ہے وہ اجتماعیت کی ضرورت بن جاتی ہے. تو اس کی رعایت کرنا ہوگی. اس پر اور بات ہوگی یا دیکھیں گے آپ, پھر اور اپنا مطالعہ کریں گے. اس میں کچھ اہم فقہی قواعد ہیں جن کا لحاظ کرنا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ افعال کے نتائج کا اعتبار, کہ میں جو فتویٰ دے رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, میں جو شریعت کا حکم بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا اعتبار کرنا. مثال کے طور پر حکومت نے قانون بنا دیا کہ 3 طلاق جو ہے وہ نیل اینڈ وائڈ ہوگی, اور جو دے گا اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 3 سال کی سزا ہوگی اور اتنا جرمانہ ہوگا. اب میں فتویٰ یہ دے دوں کہ نہیں تم 3 طلاق دو بلا تکلف, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3 طلاق دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں نے تو فتویٰ دے دیا, لیکن اس کے نتیجے کیا ہوں گے, کیا اس کا میں نے خیال کیا ہے کہ جب لوگ 3 طلاق دیں گے اور جب حکومت ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھرے گی, اور جب ان کی بیویوں کے لیے وہ طلاق جو ہے وہ نیل مانی جائے گی وغیرہ وغیرہ, تو کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے کئی چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اسی طرح سے ایک اور اصول ہے کہ ضرورت ممنوعات کو جائز کر دیتی ہے, تو ہمیں ضرورت کو دیکھنا ہوگا, ضرورت کتنی شدید ہے. پھر مصالح اور مفاسد, کہ ہر چیز میں کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں, تو فائدے اور نقصان میں جائزہ لینا, موازنہ کرنا کہ کس کا پہلو زیادہ بھاری ہے. اور ایک اور اہم اصول یہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کون سمجھتا ہے اس کو, کہتے ہیں کہ جسے بدلنا ممکن نہ ہو
اس میں وہ جائز ہوتا ہے جو اس میں جائز نہیں ہوتا جسے بدلنا ممکن ہو. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا جی؟ رکیں، چلیں غور کریں. It is permissible in what cannot be changed, what is not permissible in what can be changed. سمجھ گئے؟ بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی حکم ہے، اس میں کوئی ضرر ہے، کوئی مقصدہ ہے، اگر اس کو ہم نہیں بدل سکتے، اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم بدل سکتے ہیں، لیکن اگر اس ادھر والی چیز کو نہیں بدل سکتے تو جو اس کا حکم ہے اس کو بھی بدل. یہ تو نہیں لکھا ہے اس میں. چلیے اور غور کریں. اور کس نے غور کیا؟ اور کس نے کوشش کی سمجھنے کی؟ جی کتنا وقت باقی ہے؟ کیا وقت ہو رہا ہے ابھی؟ اچھا کب ختم کریں گے ہم؟ 8:15 پہ. کیا ہوا؟ ہاں ہاں نہیں نماز پڑھیں گے 8:30 پہ جا کے. ہاں چلیں پھر کل دوسرا رہے گا. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. بینکنگ کا نظام ہے، ٹھیک؟ بینکنگ کا نظام ہے. بینکنگ کا نظام ہندوستان میں تبدیل نہیں ہو سکتا. ہندوستانی حکومت نے، یہاں کے گورنمنٹ نے طے کر دیا ہے، طے کر رکھا ہے کہ ہم یہاں اسلامی بینکنگ نہیں الاؤ کریں گے. ٹھیک؟ فرض کریں ملیشیا میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہاں مسلمان کوشش کریں گے تو تبدیل ہو جائے گا، اور ہو گیا. فرض کریں وہاں نہیں ہے اور مسلمان کوشش کریں گے تو تبدیل ہو جائے گا. یہ فرض کریں، یعنی کوئی مسلم ملک ہے، مسلمان وہاں کوشش کریں گے تو، کیونکہ مسلم ملک ہے، کوشش کریں گے تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک؟ تو اب جس ملک میں تبدیل ہو سکتا ہو بینکنگ کا نظام، اور غیر سودی بینک کی، سودی نظام کی جگہ غیر سودی نظام آ سکتا ہو، وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ سودی لین دین نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک؟ کیونکہ وہاں نظام تبدیل ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی کوشش سے. لیکن جس ملک میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے ساری کوششوں کے باوجود، یعنی قریب مدت میں، تو ایک تو لانگ ٹرم پلان ہے کہ ہم دین کی دعوت دیں گے، لوگ مسلمان ہوں گے، ملک میں تبدیلی آئے گی، تو بہت لمبا پلان ہے. لیکن ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں، کرنٹ سچویشن میں. تو اب کیا ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر ہماری رہنمائی کیا ہوگی؟ جس ملک میں نظام تبدیل ہو سکتا ہے بینکنگ نظام، وہاں ہماری رہنمائی یہ ہوگی کہ سود لینا جائز، یعنی سودی قرضے لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک؟ آپ نظام بدلو، کوشش کرو. اور جس ملک میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں ہم پھر غور کریں گے اس پر کہ یہاں تو تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے،
بینکنگ سسٹم تو یہاں نہیں بدل سکتا. اب ہم یہ سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے نا. وہاں تو کیا کہیں گے کہ تبدیل کرو، اس کی کوشش کرو. یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہاں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے وہ چیز جائز ہے جو وہاں جائز نہیں ہے. آپ کے لیے یہاں وہ چیز جائز ہے جو وہاں جائز نہیں ہے نا. آپ کے لیے یہاں جائز ہے وہاں جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو جسے بدلنا ممکن نہ ہو اس میں وہ جائز ہو جاتا ہے. وہی چیز جو وہاں جائز نہیں ہوتی ہے یا اس میں جائز نہیں ہوتی ہے جسے بدلنا ممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. تو آپ اس کا خیال کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے، کوئی آئے گا کہ یار دیکھیے مجھے بزنس کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے نا، تو میں بینک میں اکاؤنٹ کھولوں کہ نہیں کھولوں؟ سودی بینک ہے، اکاؤنٹ کھولوں کہ نہیں کھولوں؟ وہاں مجھے اتنی رقم ڈپازٹ بھی کرنی ہوتی ہے، ایز اے گارنٹی بھی دینی ہوتی ہے، اس پر بھی سود لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ سب. تو وہ سب میں کروں کہ نہیں کروں؟ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو. آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ اس سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی ضرورت کا جائزہ لیں گے، اور اگر واقعی وہ حقیقی ضرورت ہوگی تو اس کے مطابق آپ اس کو کی رہنمائی کریں گے. صحیح ہے. یہ چیز جو ہے اس کو سمجھیے اچھی طرح سے. اصل میں فقہ الاقلیات کا ایک مطلب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رخصتیں مل جائیں، سہولتیں مل جائیں، ڈسکاؤنٹ مل جائے، ریلیکسیشن مل جائے. یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم اقلیت میں ہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم کو رعایت دو، شریعت ہم کو رعایتیں دے دے. تو یہ رعایتوں کی فقہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اس کا رول ہے؟ تو اگر آپ فقہ الاقلیات کے سلسلے میں ان چیزوں کو سامنے رکھے جو یہاں بیان کی گئی ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ دو پہلو ہیں فقہ الاقلیات کے. ایک ہے حسب ضرورت، جہاں ضرورت ہے وہاں رعایتیں دینا، یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اقلیتیں اپنا مطلوبہ کردار ادا کریں، اس راستے پر ان کو آگے بڑھانا. ٹھیک، مطلوبہ کردار ادا کریں، اس راستے پہ آگے بڑھانا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر رخصتیں دینا، رعایتیں دینا. یہ دو پہلو. تو اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ آپ کو مسلم اقلیت کے سلسلے میں یہ باتیں اپنے سامنے رکھنی ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ مسلم اقلیت کی دینی زندگی کی حفاظت. ٹھیک، تحفظ دین، کہ آپ ایک مسلم اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں تو آپ کے دین کو جو خطرہ لاحق ہے اس سے آپ کی حفاظت کی جائے. تو دینی زندگی کی حفاظت، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلم اقلیت ہے اور بہت سے جو اکثریت ہوتی ہے غیر مسلم اکثریت، اس میں جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ ہمیشہ مسلم اقلیت کے دین کے دشمن بنے رہیں گے. جتنی وہاں انتہا پسندی ہوگی اتنا ہی یہاں دین کو خطرہ لاحق رہے گا. تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ مسلم اقلیت کی دینی زندگی کی حفاظت، یہ مقصود ہونا چاہیے ہمارا. ہم کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیں، کوئی ایسی چیز نہیں دیں، ایسی سختیاں نہیں اختیار کریں جس کی وجہ سے مسلم اقلیت کی دینی زندگی خطرے میں پڑ جائے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اقلیتوں کے خصوصی احوال، خصوصی حالات کی رعایت ہے نا. تو کیا خصوصی حالات ان کے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ویکنیس ہوتا ہے اقلیت ہونے کی وجہ سے. یہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے، معاشی بھی ہوتا ہے، سیاسی بھی ہوتا ہے اور سماجی بھی ہوتا ہے. ان چاروں پہلوؤں سے مسلم اقلیت کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. اور فطری بات ہے، ظاہر ہے آپ اقلیت میں ہیں اور اگر
غیر مسلم اکثریت جو ہے وہ آپ کو اسپیس کم سے کم دینا چاہتی ہے، گھٹانا چاہتی ہے آپ کا اسپیس، ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ آپ نفسیاتی طور پر پریشان رہیں گے، خوف کا شکار رہیں گے، وہن کا اور کمزوری مایوسی کا شکار ہوں گے، معاشی لحاظ سے پسماندگی بڑھتی جائے گی، سیاسی لحاظ سے آپ کا وزن گھٹتا جائے گا، اور سماجی لحاظ سے اس اقلیت کے ہاں پستی آتی جائے گی۔ تو یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا لحاظ کرنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، قانونی پابندیاں، جن کی میں نے کچھ مثالیں دی آپ کو کہ بہت سی ایسی دین پر عمل کرنے کی اور رہن سہن کی پابندیاں جو مسلم ملکوں میں نہیں ہیں، وہ آپ کو غیر مسلم ملکوں میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قانونی پابندیاں، تہذیبی دباؤ کہ جو غیر مسلم اکثریت ہے اس کا اپنا کلچر ہے، آپ کے کلچر کے اوپر وہ اپنا کلچر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ہمیشہ ایک تہذیبی دباؤ میں رہیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ آپ ہی اسلامی تہذیب کا نمائندہ بھی ہیں۔ مسلم ملکوں کے مقابلے میں غیر مسلم ملکوں کے لیے اسلامی تہذیب کی اصل نمائندگی اور اصل جو نمائندہ اور سفیر ہیں وہ مسلم اقلیتیں ہیں۔ یہاں پر ہندوستانی مسلمان جتنا اچھا اسلام کو پیش کر سکتے ہیں وہ سعودی عرب کے مسلمان نہیں پیش کر سکتے وہاں سے۔ تو آپ تہذیبی نمائندے بھی ہیں، اس رول کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اسلام کی دعوت، یہ اس کے لیے ماحول سازگار رہے اور یہ دعوت انجام پائے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اسلامی تہذیب کے قیام کی طرف آگے بڑھیں اور دیگر کلچروں کے مقابلے میں اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو آپ پیش کریں، اس کے قیام کی کوشش کریں، تو یہ بھی ہے۔ اور پھر اجتماعی زندگی جو مسلمانوں کی ہے، ان کے ادارے ہیں، اور یعنی ان کی جو ادارہ جاتی زندگی ہے، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، NGOs ہیں، سب کچھ ہیں، ان کی اپنی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، ان سب چیزوں کا رول رہے۔ تو فقہ الاقلیات پر بات کرتے ہوئے، اس کے مسائل پر غور کرتے ہوئے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے تو فقہ الاقلیات جو ہے وہ محض رخصتوں کی فقہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک بڑے کردار کی، بڑے رول کو کا راستہ بتانے والی فقہ ہوگی، اور یہ اصل میں مطلوب ہے۔ کیا ہو گیا ٹائم؟ ٹھیک۔ کچھ اور مسائل جو ہیں وہ بھی اقلیتوں کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کے جو رہن ہوتا ہے اس میں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ مغربی ملکوں میں آیا، اس کے سلسلے میں فتویٰ بھی دیا۔ اچھا، اس سلسلے میں جو بہت ریفرنس کی چیزیں ہیں وہ ہے، ایک تو کتابیں بہت ہیں ماشاءاللہ، پہلے تو بہت کم کتابیں تھیں، اب بہت سی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، فقہ الاقلیات پر، مختلف پہلوؤں پر لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف اجتماعی فقہی ادارے ہیں، ان کی جو فقہی فیصلے ہیں، قراردادیں، وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں فقہ الاقلیات کو سمجھنے میں۔ مثال کے طور پر یورپین کونسل فار افتاء اینڈ ریسرچ، یورپین کونسل فار افتاء اینڈ ریسرچ ہے نا، المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث، تو اس کی جو قراردادیں وہ سب PDF میں، فارم میں چھپی ہوئی موجود ہے، PDF فارم میں ہے، نیٹ پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے انہوں نے فیصلے کیے۔ اسی طرح سے مجمع فقہاء شریعہ بھی امریکہ ہے نا، کونسل فار مسلم جورسٹ ان امریکہ، اس طرح کر کے۔ ہندوستان میں اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، اس کی قراردادیں، اس کے فیصلے، ان کو بھی دیکھیں۔ پھر ابھی جماعت اسلامی نے جو شریعہ کونسل قائم کی ہے، اس کے جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں بھی فقہ الاقلیات کا بہت لحاظ ملتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں ایک مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پر کافی گفتگو ہوئی اور فیصلے بھی ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، اسلام پھیل بھی رہا ہے،
اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں اسلام قبول کرنے والے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مردوں کی دوگنی عورتیں اسلام میں داخل ہوتی ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی آپ کو جو آپ کے شوہر سے آپ کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ شوہر غیر مسلم ہے، تو آپ کے شوہر سے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو گھر چھوڑ کے آنا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا یہ تو مفتی صاحب کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے، لیکن وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اچھا، میں اپنے گھر ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی ہوں، وہ تو مجھے اب آنے نہیں دیں گے کہ تم نے دین بدل لیا، نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، شوہر کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر چھوٹے گا، بچے چھوٹیں گے، اور پھر گھر چھوٹے گا۔ شیلٹر کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، بچے ہیں، سب ہیں۔ تو اس خوف سے کہ یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، زندگی بہت بڑے چیلنجز سے گزرے گی، بہت پریشانیوں سے گزرے گی، بہت سی عورتیں اسلام قبول کرنے میں ہچکچاتی ہیں، اور جو قبول کر لیتی ہیں وہ بہت شدید مسائل سے دوچار ہوتی ہیں۔ تو اس بات پر غور ہوا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ان کا رشتہ ختم مانا جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں، آپ کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب دیکھیے فقہ کیسے سفر کرتی ہے، فقہ کی جو رائے ہوتی ہے وہ کیسے سفر کرتی ہے۔ تقریباً 1975 کی بات ہے، امریکہ میں ایک بڑی علماء کی کانفرنس ہوئی، وہاں کے غیر مسلموں کے یعنی مسلم اقلیتوں کے مسائل پر غور کرنے کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے مسائل پر غور کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑے اسکالر، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر حسن ترابی۔ تو ڈاکٹر حسن ترابی جو ہیں یہ سوڈان کے بہت بڑے مجتہد اور مسلم اسکالر تھے، عالم تھے، اخوان کے رہنما تھے، اسلام پسندوں کے بہت بڑے آئیڈیل تھے۔ ڈاکٹر حسن ترابی نے اس مجلس میں اسی طرح سے کھڑے ہو کے کہا، اور اس مجلس میں بڑے بڑے علماء تھے، شیخ یوسف قرضاوی تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، ہے نا۔ اس میں انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام لانے کے بعد بھی مسلمان عورت اپنے غیر مسلم شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی، پورا پبلک جو ہے کھڑی ہو گئی، بالکل غلط بات، بالکل غلط بات، بالکل غلط بات، نہیں مانیں گے، بکواس ہے نا، کیسے رہ سکتی ہے، اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ نہیں رہ سکتی ہے، رشتہ ختم ہو جائے گا، اس پر امت کا اجماع ہے، ہٹ جاؤ، اپنی رائے واپس لو۔ سب نے، بہت سے لوگوں نے ہنگامہ کیا، شور ہوا، یہ ہوا، وہ جا کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے، نہیں سننا چاہتے ہو مت سنو۔ تو سب کا یہ اطمینان تھا کہ بھئی یہ رائے جو ابھی آ رہی ہے یہ اجماع کے خلاف ہے، کنسنسس کے خلاف ہے، اس لیے اسے نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے تقریباً 20-25 سال کے بعد ایک بہت بڑا ریسرچ پیپر آیا، ضخیم کتاب تحقیقی، عبداللہ یوسف الجدیع کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ شروع سے رہا ہے، صحابہ کے زمانے سے رہا ہے، اور صحابہ کے زمانے سے اس میں 7-8 رائے رہی ہیں، جس میں سے ایک بڑی رائے جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ رشتہ باقی رہے گا۔ تو اب جب وہ تحقیق سامنے آ گئی اور یہ ہوا کہ اجماع کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم بلا وجہ اس دن شور مچا رہے تھے کہ اجماع ہے، اجماع ہے، یہ تو اجماع کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو آلریڈی اقوال موجود ہیں، فقہاء کے دلائل موجود ہیں، صحابہ اور تابعین کی رائے موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں موجود ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، پھر دوبارہ ایک بڑی کانفرنس ہوئی، یورپین کونسل فار افتاء اینڈ ریسرچ کی، اور اس میں اس کے صدر یا صدارت علامہ یوسف قرضاوی نے کی، جنہوں نے ڈاکٹر حسن ترابی سے سخت اختلاف کیا تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے حالات میں اسلام قبول کرنے والی عورت اپنے شوہر کے ساتھ، غیر مسلم شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوا،
تو فقہ اس طرح سے سفر کرتی ہے، فقہ رائے ایسے سفر کرتی ہیں کہ کبھی ایک رائے ہوتی ہے جو بالکل لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط رائے ہے، بہت ہی نامانوس ہے، بعد میں پھر اس پر تحقیق ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت اہم رائے ہے، قابل قبول رائے ہے، اس کے حق میں پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں علمی مزاج ہے، علم اسی طرح سفر کرتا ہے، تنگ نظری، ڈھٹائی، ہٹ درمی، جمود کہ ہم ہرگز مان کے نہیں دیں گے، اس سے علم سفر نہیں کرتا ہے نا۔ تو اجتہاد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہر رائے کے ما لہ و ما علیہ اور اس کے دلائل پر غور کریں اور دلائل کی روشنی میں پھر فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے نا جس پر فیصلہ ہوا۔ اور بھی ایک مسئلہ دوسرا وراثت کے قانون کا مسئلہ تھا۔ کتنے 20 ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ ہاں تو اب بس کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت سی باتیں پھر کبھی پیش کریں ہیں۔ نہیں وہ بات بنتی نہیں ہے، جماعت میں شامل ہونا سب سے ضروری ہے۔ تو اسی پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کئی بچوں کو جو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، بیچارے دن بھر کے تھکے ہیں، کرکٹ کھیلا ہے، کیا کیا کھیلا ہے، ان کو نیند بھی آ رہی ہے نا۔ تو جو لوگ سو رہے ہیں، سو چکے ہیں، تو اب وہ جا کے کھانا وانا کھا کے کچھ پڑھائی وڑھائی کر لیں گے، ہے نا، کیوں؟ تو اب سوالات کا بھی موقع نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو پھر کل کے سیشن میں کچھ آج کی چیزوں پر سوالات بھی رکھ سکتے ہیں، آپ لوگ سوچ لیں، پھر دیکھیں گے۔ اور اگر ضرورت ہوئی تو ایک دن اور کوئی سیشن رکھ لیں گے، اوپن سیشن، جس میں ہم لوگ باہم گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پر، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔